معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر بندہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، اے لوگو سنو، جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے منہ موڑے گا۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن حکیم بھی ہے اور دین متین بھی ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین متین سے انحراف کرے گا، فرمایا جو بندہ میرے ذکر یعنی قرآن حکیم سے روگردانی کرے گا اور اس سے چہرہ پھیر لے گا، تو فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے خالی قرآن سے چہرہ پھیرا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے خالی اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وعید ہے اس بندے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں قرآن سے منہ موڑنے کی وعید یہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تو اس نے میرے قرآن سے منہ اس لیے موڑا، میرے دین سے انحراف اس لیے کیا کہ وہ اپنی معیشت کو مستحکم کرے، وہ اپنی معاش میں مستغرق تھا، اس لیے اس نے پیسہ کمانے کی غرض سے، اپنے کاروبار کو زیادہ مستحکم کرنے کی غرض سے اللہ کی یاد سے منہ موڑے رکھا، تو اللہ فرماتا ہے سن لے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میری یاد سے منہ موڑ کر، میرے قرآن سے منہ موڑ کر، میرے دین سے منہ موڑ کر، میرے بتائے ہوئے طریقے سے منہ موڑ کر اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے میرا حکم ہے۔ قرآن کے اسلوب کو ملاحظہ کیجیے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس بندے کے اوپر اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، زندگی کا جامع اس پر تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ وہ کمائے گا بہت زیادہ لیکن اس میں برکت نہیں رہے گی۔ اور یہ خالی دنیا کے لیے سزا مخصوص نہیں کی، بلکہ فرمایا اس کے لیے حشر میں بھی ایک سزا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میدان محشر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے مالک و مولا آج مجھے اندھوں کے ساتھ کیوں اٹھایا گیا، آج میرا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں کیا گیا جن کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی گئی ہے، حالانکہ مجھے دنیا میں اچھا خاصا دکھائی دیتا تھا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تیرے سامنے میرے قرآن کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا رہا مگر تو نے کان نہیں لگایا، تو نے توجہ نہیں دی، تو نے میرے قرآن کی آیات کو بلا دیا، تو نے کہا جو قرآن کی آیات پڑھنے والے یہ تو فضول ہیں، تو نے قرآن کی آیات پڑھنے والوں کو اپنی طرف سے غیر ضروری قرار دیا۔ آج سن لے جب سے تو نے میرے قرآن کی آیات کو بلا دیا ہے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، میری رحمت کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح میں نے تجھے آج بلا دیا ہے، میری رحمت نے تجھے بلا دیا ہے۔ وہ بندہ جو دنیا میں قرآن سے دور رہا، دین مصطفیٰ سے دور رہا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے دور رہا، نیکی کے رستے سے دور رہا، خدا کی یاد سے منحرف رہا، وہ یہ سن لے قیامت کے دن اللہ کی رحمت اس سے منہ موڑ لے گی، جس سے اللہ کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے خدا بزرگ و برتر کی بارگاہ سے، اس کے لیے بس یہی پروانہ جاری ہوتا ہے، یہی جبار و قہار رب کی طرف سے حکم جاری ہوتا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ فرمائے گا پکڑ لو اس نابکار کی گردن سے اور اس سے گھسیٹتے ہوئے اوندے منہ جہنم کی وادی میں لے چلو، وہاں لوہے کے 70 گز لمبے زنجیر کے ساتھ اس کے بدن کو جکڑ دیا جائے تاکہ اس سے پتہ چلے کہ اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کی وجہ سے آج اسے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ دوستان محترم، جو بندہ اللہ کے دربار میں آ کر جھک جائے گا، خدا بزرگ و برتر کی بارگاہ میں سچا ایمان لے کر آئے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے انحراف کرنے کی بجائے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اعمال صالحہ بجاتا رہے گا، اللہ رب العزت ایسے بندے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اچھے عمل کرتے رہے، ایسوں کے لیے میں نے جنت کا ٹھکانہ بنا رکھا ہے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی غلطی کوتاہی بھی کر لیں، ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بندہ سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کرنے کے بعد اعمال صالحہ بجا لانا شروع کر دے، اللہ فرماتا ہے میں اتنا کریم ہوں، اس بندے کی صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ اس کی زندگی کی ساری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اپنی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کی سنگت نصیب فرمائے، قرآن کی معیت نصیب فرمائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔